بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک شہر میں ایک مست بابا آ گیا۔ آتے ہی اس نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑی دیگ لاؤ۔ دیگ آ گئی تو بولا، اس دیگ کے لائق ایک چولہا بناؤ، اس میں لکڑیاں رکھ کر آگ جلاؤ۔ چولہا جل گیا۔ مست بابا نے حکم دیا کہ دیگ میں پانی بھر دو، اوپر ڈھکن لگا دو، اسے چولہے پر رکھ دو۔ اگلی صبح انہوں نے دیگ کا ڈھکن اٹھایا تو دیکھا کہ وہ پلاؤ سے بھری ہوئی ہے۔ سارے شہر میں اعلان کر دیا گیا کہ حاجت مند آئیں، انہیں کھانا مفت تقسیم کیا جائے گا۔ اس اعلان پر سارا شہر دیگ پر امٹ آیا۔ مست پلاؤ کی تالیاں بھر بھر کے دینے لگے۔ اگلے روز انہوں نے دیگ کا ڈھکن اٹھایا تو دیکھا کہ دیگ جوں کی توں بھری ہوئی ہے۔ اس پر شہر میں مست بابا کی دھوم مچ گئی۔ برتاوے تھالیاں بھر بھر کے لوگوں کو بانٹتے مگر دیگ جوں کی توں بھری رہتی۔ حاجت مندوں میں ایک فقیر بھی تھا، وہ خالی ہاتھ آتا اور سارا دن کھڑا تماشا دیکھتا رہتا۔ برتاوے کہتے، میاں تو کیوں خالی ہاتھ کھڑا ہے، برتن لا اور چاول لے لے۔ وہ کہتا، میں حاجت مند نہیں ہوں۔ اس بات پر برتاوے بہت حیران ہوتے کہ کھڑا بھی رہتا ہے، بٹر بٹر کر دیکھتا بھی رہتا ہے، مگر کھاتا پیتا نہیں ہے۔ انہوں نے مست بابا سے بات کی۔ مست بابا نے کہا، اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ وہ فقیر کو مست بابا کے پاس لے گئے۔ مست بابا نے پوچھا، میاں کیا بات ہے؟ تو سارا دن دیگ کے سامنے کھڑا رہتا ہے لیکن دیگ کے چاول نہیں کھاتا۔ فقیر بولا، میں یہاں چاول کھانے نہیں آتا اور نہ ہی اس دیگ کو دیکھنے آتا ہوں جو سدا بھری رہتی ہے۔ مست بابا نے پوچھا، پھر تو یہاں آتا کیوں ہے؟ فقیر بولا، میں تو تیری زیارت کرنے آتا ہوں، تو جو اس شہر کا رب بنا ہوا ہے اور لوگوں میں رزق تقسیم کر رہا ہے۔ مست بابا کا چہرہ بھیانک ہو گیا۔ وہ چلا کر بولا، دیگ کو انٹیل دو، چولہے پر پانی ڈال دو۔ یہ کہہ کر مست بابا نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور شہر سے باہر نکل گیا۔ پاکستانی دیگ۔ میرے کئی دوست کہتے ہیں، فاطمہ یہ کہانی تو نے خود گڑھی ہے، یہ تو پاکستان کی کہانی ہے، لوگ اس دیگ کو کھا رہے ہیں۔ وہ چلا جاتا ہے تو دوسرا گروپ آ جاتا ہے، کھاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے تو دوسرا گروپ آ جاتا ہے، اس کے جیالے دیگ پر ٹوٹ پڑتے ہیں، لیکن یہ دیگ ختم ہونے میں نہیں آتی۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ دیگ مست نے چڑھائی تھی اور یہ خود رب الجلیل نے چڑھائی ہے۔